السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لا علمی کے بنا پر ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ہم سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ لہٰذا انہی باتوں کا ڈیٹیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کا قضا لازم ہے، اور بعض اوقات کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی کھانے کی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، یا روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے پانی بلا قصد حلق سے اتر گیا۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 2، کنکر، پتھر یا مٹی وغیرہ ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال نہ کی جاتی ہو، قصداً کھا پی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 3، کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ البتہ غسل کے دوران پانی کان میں چلا جائے تو روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 4، قے کی بہت سی صورتیں ہیں، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک یہ کہ قصداً منہ بھر کے قے کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کے قے ہوئی، پھر قصداً چنے کے برابر یا اس سے زیادہ چیز حلق میں لوٹائی۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ روزہ یاد ہو، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 5، دانتوں سے نکلے ہوئے خون کے حلق سے اترنے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خون تھوک پر غالب ہو۔ نمبر 2، برابر ہو۔ نمبر 3، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 4، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ پہلی 3 صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، اور آخری صورت میں روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نمبر 6، دانتوں میں پھنسے ہوئے کھانے کو اگر کوئی نگل گیا تو اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کم تھا تو روزہ فاسد نہ ہوگا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال کر پھر کھا لیا تو ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو یا نہ۔ نمبر 7، نکسیر پھوٹنے سے اگر خون ناک کے ذریعے حلق سے اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 8، روزہ میں ڈاکٹر سے دانت یا داڑھ نکلوانا بوقت ضرورت شدید جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر دوا یا خون حلق سے اتر جائے اور خون تھوک پر غالب ہو یا برابر ہو یا خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 9، بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا یا احتلام ہو گیا یا نظر شہوت سے انزال ہو گیا یا تھوڑی سی قے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر ان صورتوں میں کسی نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 10، سحری کرنے والا یہ سمجھا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے اور سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، یا بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ آفتاب غروب ہو گیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور جہاں تک کفارہ کی بات ہے، اس کی تفصیل آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔